ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ جانثار کے بارے میں۔ جعفر غزنوی کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سائیں، میں نے کشمالہ پر نظر رکھی تھی، وہ سرفراز سے ملنے ایک ریسٹورنٹ میں گئی تھی، جس پر سرفراز کشمالہ پر غصہ کر رہا تھا، اور تھوڑی دیر بعد کشمالہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے سونے کے 2 کڑے اتار کر سرفراز کو دیے۔ نوشیروان یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جعفر، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جعفر کہتا ہے سائیں، پریشان نہ ہو، میں نے ان دونوں کی ویڈیو بنا لی تھی۔ نوشیروان جب وہ ویڈیو دیکھ لیتا ہے یہ ساری حقیقت، وہ تنگ رہ جاتا ہے کہ آخرکار کشمالہ یہ کیسے کر سکتی ہے۔ نوشیروان کہتا ہے کشمالہ اتنی گھٹیا عورت نکلی اور اس نے ہم سب کو الو بنایا، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جعفر کہتا ہے صحیح، میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ نوشیروان کہتا ہے جعفر، ہمارے گھر کے سارے ملازم اور گارڈ کشمالہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تم اس وقت سو رہے تھے۔ جعفر کہتا ہے صحیح، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ کشمالہ اتنی بڑی چال چلے گی، مجھے اس دن سے کشمالہ پر شک تھا جس دن آپ ہسپتال میں بے ہوش تھے، کشمالہ آپ کے انگوٹھے کے سائن کسی پیپر پر لگوا رہی تھی۔ یہ سب سن کر نوشیروان کہتا ہے کہ کشمالہ بہت چالاک نکلی، اس نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے، یہاں تک کہ بابا سائیں اور اماں سائیں کو بھی دھوکہ دیا۔ نوشیروان کہتا ہے اس سے پہلے کہ دعا کو کوئی نقصان پہنچائے، جعفر تم دعا کے گھر گارڈ رکھوا دو، اور اب مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ مجھے زہر کس نے دیا ہے۔ اگر اس سب کے پیچھے سرفراز اور کشمالہ کا ہاتھ ہوا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں سرفراز اور کشمالہ کے ساتھ وہ حال کروں گا کہ پوری دنیا یاد رکھے گی۔ کشمالہ کو طلاق دے کر گھر سے نکلا دوں گا اور سرفراز کے ساتھ بہت برا انجام۔ دوسری طرف کشمالہ بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ سرفراز نے اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے۔ کشمالہ سوچتی ہے آج وہ مجھ سے 2 سونے کے کڑے لے گیا، اگر دعا کی طلاق کے بعد بھی وہ مجھے بلیک میل کرتا رہا تو پھر کیا بنے گا، اس لیے اب اس کا زندہ رہنا میرے لیے باعث نقصان ہے۔ وہ اپنے خاص آدمی کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سرفراز پر نظر رکھو، وہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، ساری معلومات مجھے دینا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اور میں جب کہوں تو اس کا کام تمام کر دینا۔ اب دوسری طرف دعا نوشیروان کو کہتی ہے جب اس دن آپ میرے گھر آئے تھے تو وہاں سرفراز بھی ہنگامہ کر چکا تھا۔ دعا کہتی ہے کہ یہ ساری چالاکی کشمالہ کی ہے، وہ سرفراز کو پہلے میرے گھر بھیج دیتی ہے آپ کے آنے سے پہلے تاکہ آپ اس کی باتوں میں آ کر مجھے طلاق دے دیں۔ نوشیروان کہتا ہے دعا تم فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گا، تم اب اپنی طبیعت کا خیال رکھنا۔ اب دوسری طرف دکھایا جائے گا سرفراز کا بہنوئی خضر، وہ سنبل کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ سنبل کہتی ہے کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کہتا ہے تمہارے بھائی کا کردار بہت گندا ہے، اگر میں نے تمہارے خاندان سے شادی کی تو میری بہنوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا، اور ابھی تو مکمل سچ بھی اس کا نہیں آیا، بہت جلد اس کا سارا سچ سامنے آ جائے گا اور تمہیں اپنے بھائی کی حرکتوں اور کردار کا پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔